اور اس وقت فردوس عاشقہ وہاں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ قیام کے بعد استحکام پاکستان کے لیے ان کی جو دن رات کی انتھک محنت آج ان تصاویر کی شکل میں قائد اعظم جو اصل اثاثہ اور ورثہ ہے ہمارا، وہ اگلی نسل کو ہم ان فوٹوگرافز کے ذریعے پریزرو کر کے منتقل کر رہے ہیں۔ میں ڈائریکٹریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن کی شکر گزار ہوں، ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اس اثاثے کو نہ صرف محفوظ بنایا بلکہ اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، آپ کی چیزوں کو دیکھنے کی جو نظر اور سوچ ہے وہ بدلتی ہے۔ تو یہی وہ تصاویر جو اس وقت کسی اور فارمیٹ میں دستیاب تھی، آج دور حاضر کی جو جدید ضرورت ہے کہ اس میں جدت لائی جائے اور ایکسیسیبل ہوں، وہ قائد اعظم کے حوالے سے کوئی بھی ان کی ذات کی کنٹریبیوشن، سروسز، کمٹمنٹ، پاکستان کے لیے ان کی جو ڈیووشن تھی، جو ڈیڈیکیشن تھی، وہ ساری چیزوں کی جھلک آپ ان تصویروں میں دیکھیں گے۔ تو انٹرنیشنلی جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی کاز کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی شناخت کی بات ہوتی ہے، تو قائد اعظم کا وجود اور تعارف اور شناخت پاکستان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ تو جو پاکستان کے متعلق جاننا چاہتا ہے وہ قائد کے متعلق بھی جاننا چاہتا ہے، اور قائد اعظم کی زندگی کے متعلق بہت کچھ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے، لیکن اس کو اپڈیٹ رکھنا، اس کو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہم مانگ بنانا، یہ وہ ایفرٹ ہے جو ہمارے ڈیمپ کی طرف سے ڈپارٹمنٹ جو انفارمیشن منسٹری کا ہے، انہوں نے اس کو سب کو ڈیجیٹلائز کیا ہے، اور آج یہ ساری تصاویر ہم اپنی ویب سائٹ پہ، پیج پہ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے دنیا قائد کے متعلق جان پائے گی، اور اگلی نسل جو ہے ہماری، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہسٹری کے، ان کے لیے یہ تصاویر بڑی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو میں اس کے لیے آپ سب کو، جو قائد کے سپاہی ہیں، جو قائد کے نظریے کے ساتھ جن کے آباء و اجداد نے کھڑے ہو کے قربانیاں دی، آج ان کے لیے ایک خوشی کا دن ہے کہ ان کا قیمتی اثاثہ جو ہے وہ پریزرو ہوا ہے، اور ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے ایک پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے کہ کوئی آپ نے آسانی سے جدوجہد کے بغیر یہ ملک حاصل نہیں کیا، اس کے پیچھے لازوال قربانیوں کی داستان ہے، اور وہ لازوال قربانیاں جب تک ہم اگلی نسل تک وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، ان کو اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں کرتے، اس وقت تک پاکستان کے وجود کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے۔ تو میڈیا کے لیے چونکہ ایک قیام پاکستان ہے اور ایک استحکام پاکستان ہے اور پھر تعمیر پاکستان ہے، قیام پاکستان کا جو سفر ہے وہ قائد کی ان تصویروں کی شکل میں ایک جھلک آپ نے دیکھی۔ اس نئے پاکستان میں عمران خان صاحب قائد اعظم کے سپاہی بن کے اس قیام پاکستان کو استحکام پاکستان کی طرف لے کے چل رہے ہیں، اور قائد کی اس جدوجہد اور اس تحریک کو، جس مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا، اسے بڑی جرأت سے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ظالم سامراج اور اس کے حمایتیوں کے خلاف جو جدوجہد کی،
اس کا مقصد اپنی ذات نہیں تھا، اس کا مقصد اپنے نظریے اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ تھا۔ اور آج بھی عمران خان صاحب جس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں وہ کوئی سیاسی مفاداتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کا قومی مفاد اور پاکستان کی آنے والی نسل کا جو مقدمہ ہے اس کے وجود کا، اس کی شناخت کا، اس کے وقار کا، وہ عمران خان صاحب قائد اعظم کے سپاہی کی حیثیت سے وہ دنیا کے سامنے اس مقدمے کو پیش کر کے لڑ کے ڈٹ کے اپنا موقف منوا رہے ہیں۔ اور یہی وہ قائد اعظم کی خواہش تھی، جو قائد اعظم کی جدوجہد تھی، وہ جس پاکستان کے لیے ان کے ساتھیوں نے قربانیاں دیں، وہ پاکستان ایک ایلیٹ کلب کا پاکستان نہیں تھا، وہ پاکستان کسی مخصوص خاندانی موروثی سیاست کے قبضہ گروپ والا پاکستان نہیں تھا، وہ پاکستان رول آف لا کے لیے بنا، پاکستان عدل و انصاف کی یکساں فراہمی کے لیے وجود میں آیا، اور پاکستان کو مساوات پہ مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ قربانیاں دے کے جدوجہد کر کے معرض وجود میں لایا گیا۔ آج عمران خان صاحب مشکل ترین حالات میں اس خواب کی تکمیل کے لیے، تعبیر کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ایک سامراجی ٹولہ اور نظام جو پاکستان پہ مسلط ہو گیا، عمران خان صاحب اس سامراجی نظام اور اس کے بینیفیشری ٹولے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب ہو، کیونکہ پاکستان اس وقت تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہم نے انگریز سے جدوجہد کر کے مالی معاشی آزادی حاصل کی، جدوجہد کی، لیکن ہم وہ اکنامک فرنٹ پہ وہ آزادی آج بھی حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ جسمانی آزادی ہمیں دستیاب ہوئی، جغرافیکلی ہم آزاد ہوئے، لیکن اکنامک فرنٹ پہ ہمارے چیلنجز جو ہیں اسی طرح اصل آزادی اور حقیقی آزادی اس دن ہونی ہے جس دن پاکستان نے معاشی محاذ پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور سوورن ملک کی حیثیت سے اپنی معیشت کو، جو چیلنجز ہیں، جو دیمک کی طرح چاٹنے والا کرپشن کا وائرس تھا، اس سے اس کو نجات دلانی ہے، اور پاکستان کی معیشت کے سٹرکچر کے اندر وہ ایک ایسا جھونک بن کے چوسنے والا وائرس، اس سامراجی نظام کے طفیلی خاندان جو سیاست کرتے رہے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کیا۔ عمران خان صاحب اس معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں مصروف عمل ہیں، اور وہ ریفارمز، وہ تمام اداروں کے اندر لائی جانے والی تبدیلیاں، جو چیلنجز تھے، جو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے مشکل فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے فیصلے کرے جو پبلک ان کو پولیٹیکلی بائے نہ کرے، لیکن جب وہ ملک کی ضرورت بن جائیں اور ملک کے قیام کے لیے، پھر اس کے استحکام کے لیے وہ فیصلے ناگزیر ہوں، تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے، حقیقی قیادت ہوتی ہے، وہ ان مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو ایڈریس کرتی ہے، ان کے پیچھے نہیں چھپتی۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ہی کارنامہ ہے کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد
साम्राज्य और इस्तेसाली कुव्वतों के अज़ाइम पे कारी ज़रब लगाई है, क्योंकि उनके बेनिफिशरी टोले के सामने चट्टान बन के खड़े होना और पाकिस्तान से दो ख़ानदानों की जो मरूसी सियासत थी उसका ख़ात्मा करना, ये कायद के सिपाही के काबिल फ़ख्र कारनामा है। इमरान खान साहब ने इस कौम को अब तमीर पाकिस्तान की तरफ लेके चलना, क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान, एक साल का जो सफ़र है वो जितनी पॉलिसीज़ हैं नए पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद में मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकावान लोक विरसा तस्वीरी नुमाइश में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कहना उनका यही था कि तारीख़ी असासे को डिजिटलाइज किया जा रहा है।